السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما۔ آمین۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولا، ناظم جلسہ محترم فضیلت الشیخ طارق صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معطر علماء کرام، قابل احترام جامعہ فیضیہ حقانیہ کے منتظمین حضرات، اور اس کے قرب و جوار سیائی میں معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اور عزیز طلبہ اور طالبات، آپ اس جامعہ فیضیہ حقانیہ کے اندر پہلی بار خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے شاید کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایک ٹائم دیا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آ نہ سکا اور آپ کو اس پروگرام کے اندر شرکت نہ ہو سکی۔ بہرکیف مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں شیخ عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ سے سنی، ان سے پہلے آپ ڈاکٹر صاحب سے بہت قیمتی باتیں سن رہے تھے، ان سے پہلے بھی آپ نے شیخ ثناء اللہ فیضی صاحب سے بھی آپ نے خطاب سنا، اور اب مجھے آپ آخر میں
کچھ باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا دنیا کے اندر، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے بتانے کے لیے رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا، بھیجا. یہ معلوم ہے. اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر جو میرے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا ہم اسے دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم اسے جنت عطا کریں. دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا ذکر اور خاص بندوں کا اور اسپیشل بندوں کا جو ذکر کیا ہے وہ چند آیتوں کے اندر موجود ہے. میں انہی چند آیتوں کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی، اور ہم اپنے آپ کے اندر چیک کریں گے کہ کیا ہم ان آیتوں کے اندر شامل ہیں کہ نہیں، ہمارا نام اس لسٹ کے اندر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اللہ کے بندے تو سب ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص بندہ کون ہے، اسپیشل بندہ کون ہے، اللہ کا نیکوکار بندہ کون ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ کون ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ کو ذرا پڑھیے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے اسپیشل بندے، خاص بندے وہ ہیں رب العالمین کے اسپیشل بندے، خاص بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں. یہاں مرد بھی ذکر اور عورتوں کا بھی ذکر، بندے اور بندیاں جس کو بھی آپ لے لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اسپیشل بندوں کی شروعات کی تو بتایا کہ اس کی چال بتا دے گی کہ یہ مسلمان بندہ ہے، یہ مسلمان ہے. چلنے کا انداز بتائے گا، چلنے کا اسٹائل بتائے گا. چلتے وقت آپ دیکھ سکیں گے تو اس کے چلنے کے اندر نرمی ہوگی، اس کے چلنے کے اندر گھمنڈ نہ ہو، اس کے چلنے کے اندر تکبر آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ تکبرانہ انداز زمین کے اوپر نہیں چلے گا، وہ گھمنڈ کرتے ہوئے زمین کے اوپر نہیں چلے گا، بلکہ یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلے گا تو عاجزی ہوئی ساری کے ساتھ چلے گا. آج ہمارے یہاں دیکھیے معاملہ بگڑ گیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دولت دے دی تو اپنے آپ کو امبانی کا بیٹا سمجھنے لگا، اور زمین کے اوپر چلتا ہے تو تکبرانہ انداز چلنے لگا. تھوڑی سی دولت ملی، پیسہ ملا، شہرت ملی تو بندہ دوسروں کو حقیر جاننے لگا اور دوسروں کے سامنے تکبرانہ انداز میں چلتا ہے، گھمنڈ کرتے ہوئے چلتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں. تکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قارون کا وہ منظر آ رہا سنا ہوگا. قرآن کریم سورہ قصص کا واقعہ پڑھیے،
پورا واقعہ سورہ قصص کے اندر موجود ہے. جب قارون چلا خزانے کو لے کر کے گھمنڈ کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے اور باقاعدہ لوگوں کے سامنے اتراتے ہوئے چلتا جا رہا تھا, اللہ کو یادہ پسند آئی, تکبرانہ انداز اللہ کو پسند آئی, اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کیونکہ زمین کا مالک بھی تو اللہ ہے. زمین کو کہا اے زمین, اس تکبر کرنے والے انسان کو زمین کے اوپر دھسا دو, زمین کے اندر کس کو اندر کر دو, اس کو دھسا دو. قرآن کی آیت کریمہ آج بھی شاہد ہے کہ اللہ کے حکم سے اس قارون کو, اس تکبر کرنے والے کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا. اور نبی نے فرمایا, نبی اکرم فرماتے ہیں قارون زمین کے اندر دھسا اور الہ یوم القیامہ, وہ قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا. تکبر اللہ کو پسند نہیں, ہمیں اللہ کو پسند نہیں. چال کے اندر نرمی ہونی چاہیے, چال کے اندر آجزی ہونی چاہیے, چلنے کا انداز بتا دینا چاہیے. یہ مسلمان لڑکا چل رہا ہے, یہ مسلمان لڑکی چل رہی ہے, یہ مسلمان ذمہ دار چل رہا ہے, یہ مسلمان مرد چل رہا ہے, یہ مسلمان عورت زمین کے اوپر چل رہی ہے. چلنے کا طریقہ آپ کو بتا دینا چاہیے کہ آپ مسلمان گھرانے سے بھی اور مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ چال بتا. لیکن آج مسلمانوں کی چال, مردوں کی چال دیکھیے, زمین کے اوپر چلتا ہے, چلنے کا انداز بتائے گا. کسی لڑکی کو دیکھا تو چھیڑتے ہوئے چلا جاتا ہے, سیٹھی مارتے ہوئے چلا جاتا ہے, اس کو طرح طرح کی جملے بولتے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں, ایک مسلمان کی چال ایسی ہونی چاہیے, زمین کے اوپر چلو تو چلنے کا انداز ہونا چاہیے. وہ انداز تمہارے اندر سے ختم ہو چکا ہے, وہ طریقہ تمہارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. زمین کے اوپر چلو, لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے چلنے والوں سنو, اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. اب زمین پہ چلو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے. ایک لڑکی چل رہی ہے, اپنے پازیب کی آواز مارتے ہوئے جا رہی ہے, اور چلنے کا انداز بتا دے رہا ہے کہ یہ لڑکی حیادار ہے کہ نہیں حیادار ہے. اس کے چلنے کا اسٹائل آپ کو بتا دے گا کہ یہ لڑکی کتنا حیا کا پیکر ہے, کتنا حیادار ہے, اور کتنی شرم و حیا والی ہے. اس کے چلنے کا اسٹائل آپ کو بتا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہو, جب فرعون کے کسی آدمی کو حضرت موسیٰ نے قتل کر دیا تھا, فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ, موسیٰ مارا اور مر گیا. اب بتائیے کتنے طاقتور ہوں گے, اب اندازہ لگا سکتے موسیٰ علیہ السلام. مار دیا تو ظاہر سی بات ہے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے, وہاں سے نکلے, اور وہاں سے نکل کر کے اپنے اس ملک سے باہر نکل گئے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا بہت سے لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور کنویں کے پاس بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور بغل میں دو لڑکیاں بیٹھی کھڑی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ اپنی اپنی بکریوں کو وہ بھی پانی پلائے. لیکن مارے شرم کے وہ ان مردوں کے سامنے نہیں جا پا رہی ہے, ان مردوں کے سامنے سچ کر کے ان کے سامنے جھگڑا کر کے ان کو ہٹا کر کے پانی پلانے کی کوشش نہیں کر رہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ نے ان بکریوں کو لیا اور کنویں کے پاس پہنچ کر کے ان بکریوں کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا. بکریاں لے کر کے وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی, یہ دونوں کے دونوں گھر کے اندر گئی اور اپنے ابو سے کہا, اے میرے ابو جان, آج ہمارے درمیان ایک ایسا لڑکا آیا جو ہماری مدد کی, لیکن انہوں نے کوئی معاوضہ ہم سے نہیں مانگا. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے جاؤ بیٹا اس کو بلا کر کے لاؤ. لڑکی گئی بلانے کے لیے, انداز دیکھیے, بلانے کے لیے گئی, موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے پہنچتی ہے اور بلاتی کہ چلو میرے ابو آپ کو میرے گھر بلائیں. لیکن چلنے کا انداز اتنا پیارا ہے, اتنا حیا والی ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے فجاءتہ موسیٰ,
قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لڑکی آئی آنے کے بعد اس لڑکی کی چال بتا رہی ہے کہ حیادار وہ لڑکی ہے، تمشی علی استحیاء، وہ حیادار بن کر کے آئی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی حیادار ہے، شرم و حیا والی ہے، وہ اسلام کے پر چلنے والی لڑکی ہے، چلنے کا انداز بتا رہا تھا۔ قرآن نے اس کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا، لیکن وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس کے چلنے کے انداز کو بتایا کہ وہ لڑکی حیادار تھی، اور چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ لڑکی بڑی ہی زیادہ شرم و حیا والی۔ آج دیکھیں چلنے کا انداز لڑکیوں کا، آپ جا رہے ہیں راستے میں بھیڑ بھڑاکے میں، آپ بچ بچ کے نکلیے گا، بہت سی لڑکیاں دھکا مارتے ہوئے نکلتی ہیں، یہ بھی حال ہے سماج کے اندر۔ غور کیجئے، آج جب تک یہ معاملہ نہ ہو، جب تک اپنے کپڑے، اپنے ڈریس، اپنی چیزیں نہ دکھا لیں، تب تک ان کو چین نہ ملے۔ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مسلمان گھرانوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ لڑکیوں کے اندر شرم و حیا دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان گھرانوں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا الحیاء والایمان قرین جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ اس ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر حیا ختم تو ایمان ختم، ایمان ختم تو حیا ختم۔ آج ہمارے سماج کے اندر حیا ہے، اس وجہ سے بے حیائی ہے۔ چلنے کا انداز گھمنڈ طریقے سے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چال بھی دیکھتا ہے کہ بندہ چل کیسا رہا ہے، چلنے کے طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور باقاعدہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو زمین کے اوپر تم تکبر انداز میں نہ چلو، زمین کے اوپر چلو تو زمین کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں چلو۔ تم کیوں گھمنڈ کر رہے ہو، تکبر کیوں ہے، اور تمہیں کس چیز کا تکبر ہے، تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تمہیں تو اتنا ہی بھی معلوم نہیں ہے کہ تم چل رہے ہو، پتہ نہیں اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں، تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا اے میرے بندے زمین کے اوپر تکبر طریقے سے، گھمنڈ طریقے سے نہ چلا کرو، کیونکہ چلنے کی وجہ سے تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو، اور پہاڑ تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، تمہارے اندر اتنا چھمچا نہیں، اتنا پاور نہیں کہ زمین کو تم پھاڑ دو، تم پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نیکوکار بندے زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو چلتے وقت ڈرتے ہیں کہ میری چال کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے بائک والا کیسے چلتا ہے، نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہیں چلنے کا طریقہ، بائک والا کس انداز سے چلتا ہے، لگتا ہے کہ مسلمان کا بچہ چل رہا ہے۔ اس انداز سے چلے گا، جہاں لڑکیوں کو دیکھا اپنے بائک اور ادھر سے ادھر وہ سیٹی مارتے ہوئے لے کر کے جا رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہاری یہ چال بتا رہی ہے کہ تم مسلمان مہارادے سے تعلق رکھ رہے ہو؟ چال بتانی چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین کے پر چلتے ہیں تو تکبر انداز میں نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلا کرو، انکساری کے ساتھ چلا کرو، قدم قدم پہ چلنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ سائیکل پہ ہو، اگر آپ سوار ہو تو جو پیدل سوار، جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو تم سلام کرتے ہوئے راستے میں چلا کرو۔ ایک آدمی چل رہا ہے اور تم موٹر سائیکل پہ ہو، تم سوار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم چلنے والے کو سلام کرو، اور یہ چلنے والا اس کو چاہیے کہ یہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور یہ مسافر اور یہ جو موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں، یہ سواریوں میں جو سوار ہیں، یہ چلنے والے کو یہ سلام کرے۔ لیکن آج ہمارے
سماج کے اندر خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. تسلیم الخاصہ. فرمایا قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے, قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو خاص خاص لوگوں کو سلام کریں گے. امیروں کو دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, غریبوں کو دے گا تو سلام تک بھی نہیں کریں گے. پورا ماحول بدل چکا ہے. آج چہرہ دیکھ کر کے سلام کیا جاتا ہے. چل رہا ہے راستے میں لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیے, ان کی زندگی کو پڑھیے. اللہ کے نبی راستے میں چلا کرتے تھے تو اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں, بڑوں کو بھی سلام کر رہے ہیں, اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کر رہے ہیں. چلنے کا طریقہ ہے لیکن آج ہمارے اندر وہ چلنے کا طریقہ معلوم نہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. چلیے راستے میں تو نگاہیں نیچی, نگاہیں نیچی. قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھو, سورہ نور کی آیت کریمہ اٹھاؤ. للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی اعلان کر دو, اے نبی لوگوں کو بتا دو, اپنی امتیوں کو بتا دو, اپنے ماننے والوں کو کہہ دو. للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. جب تم زمین کے اوپر چلا کرو تو تم اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو, نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو, نظروں کو کنٹرول پر رکھا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. اور یہی آرڈر اور یہی فیصلہ اور یہی حکم تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی دیا ہے. اے اسلامی بہنوں, اے اسلامی ماؤں, اے اسلامی خواتین سنو. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان لڑکیوں, زمین کے اوپر چلا کرو. چلنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تمہاری نظریں بھی جھکی ہوئی رہنی چاہیے اور تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. عورتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے اور مردوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے. آپ راستے میں چلیں تو نظروں کی حفاظت. آج ایک خوبصورت سی لڑکی جا رہی ہے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہا, ایک ہینڈسم لڑکا جا رہا تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھ رہی ہے. آج مسلمانوں کے اندر قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل نہیں. کیا معاملہ ہو گیا میرے بھائیوں, تصور کرو. ہمارے فاروق کا وہ منظر سنا ہوگا. پہلے کے لوگ قرآن کی آیت سن لینے کے بعد, قرآن کی آیت کانوں میں چلی جانے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. ہاں, قرآن کی آیت سن لینے کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر پوری طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. حضرت ہمارے فاروق کا واقعہ سنا ہوگا. ہمارے فاروق کا لشکر اور ہمارے فاروق کا ایک یہودی بستی سے گزر ہونے والا تھا. یہودیوں کو ڈر ہوا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اپنے چنگل میں لایا جائے, کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. یہودیوں نے کہا کہ ان کو کمزور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم اپنی اپنی لڑکیوں کو, اپنی اپنی بہنوں کو, اپنی اپنی بیٹیوں کو عریان نماز کر کے, سیکس ڈریس پہنا کر کے ان کو تم راستے میں کھڑی کر دو, ان کو تم راستے میں کھڑی کر دو. یہ لڑکیاں ان کو غزل پڑھ کر کے, ہاں کندے اشعار پڑھ کر کے ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کریں. اگر یہ لڑکے ان کے چنگل میں آ جائیں تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے, ان کے اوپر فتح پالیں گے, ان کے اوپر ہمارا غلبہ ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے ان کے نوجوانوں کو قبضے کے اندر لانا پڑے گا, ان کو اپنے گرفت کے اندر لانا پڑے گا, ان کو اپنے کیپچر میں لانا پڑے گا. یہودیوں نے یہ مشورہ پیش کیا اور یہودیوں نے وہ مشورے کے اوپر عمل بھی کیا. لڑکیاں میک اپ کی اور عریاں لباس پہنی, اپنے اپنے چھوٹی چھوٹے کپڑے پہن کر کے اپنے گھر کی باہر کھڑی ہو جاتی ہے اور باقاعدہ وہ غزل پڑھ رہی ہے, اشعار پڑھ رہی ہے, گنگنا رہی ہے. اسی راستے سے مسلمانوں کا لشکر کا بھی گزر ہونے والا ہے, اسی راستے سے مسلمانوں کا لشکر گزرنے والا ہے. ہمارے فاروق کو خبر ہوئی, معلوم ہے تمہارے لشکر کے ساتھ لوگوں نے کون سا طریقہ اپنایا ہے, کون سا حربہ اپنایا ہے. تمہارے لشکر کو
چھوڑنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بہنوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے راستے میں کھڑی کر دیا ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا تو بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بہت لمبا خطاب نہیں کیا، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمانوں تم مسلمان ہو اور اللہ کے آرڈر کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اے مسلمانوں جب زمین کے اوپر چلو تو قرآن کہتا ہے اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، بغل میں کون ہے، کیسی ہے، دکھنے میں کتنی زیادہ سندر ہے، دکھنے میں کتنی زیادہ بیوٹیفل ہے، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ جب تم زمین کے اوپر چلا کرو تو اپنی نظروں کو نیچی رکھ کر کے چلا کرو۔ عمر فاروق نے یہ اعلان کیا، یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے تمام لشکروں کے درمیان میں یہ آیت کریمہ پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد لشکر وہاں سے نکلے، ہمارے طرف نہیں کہ پوری تقریر سن لینے کے بعد پھر وہی کام کریں، نکلے اور یہودیوں کی بستیوں سے گزر ہوا، لڑکیاں ہزار کوشش کی ان کو اپنے طرف بلانے کی، لیکن کسی لشکر نے مڑ کر کے پلٹ کر کے ان لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی کوشش۔ قرآن کی آیت کے اوپر وہ عمل کیا کرتے، ہم اور آپ قرآن سنتے ہیں عمل کرتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ تصور کیجیے، قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے لڑکیوں جب تم زمین کے اوپر چلو تو نگاہیں نیچی اور شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے شرمگاہ سے مطلب کیا ہے؟ حفاظت، پتلے ایسا ڈریس نہیں پہننا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا جسم دکھے۔ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ موٹا کپڑا پہنیے، آپ کا جسم نہیں دکھنا چاہیے، آپ کا اتار چڑھاؤ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں وہ لڑکیاں جو اپنے جسم کو دکھا کر کے چلتی ہیں، دوسرے لڑکوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی نیت سے چلا کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں مائلات کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی جو مائل کرنے والیاں ہوں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ نبی نے فرمایا ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہیں، ہاں جنت میں جانے کی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، زمین کے اوپر چلنے کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ کے اسپیشل بندے، خاص بندے، نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں، تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں۔ تھوڑا سا پیسہ مل گیا تو میرے بھائیو سلام ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سلام کا طریقہ آج میسج کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں لکھ رہا ہے ہیلو۔ اب بتائیے غیروں کا طریقہ ہمارے یہاں آ چکا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے بھائی کو سلام کرنے سے آدمی پیچھے رہ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجیے آپ حالات اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے زمین کے اوپر چلو تو تکبر طور پر نہیں، گھمنڈ طریقے سے نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا او لوگوں اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کو درس دیا کرو، سمجھایا کرو، جلسوں سے صرف سدھار نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو سمجھانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ بچوں کو شروع سے تربیت دیا کرو، بچوں کو شروع سے اسلام کے اوپر چلانے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، ولا تصاحب خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اے میرے بیٹے جب تم کسی سے باتیں کرنا تو نرمی طریقے سے باتیں کرنا، ہنس کر کے
کے باتیں کرنا، اچھے طریقے سے باتیں کرنا، اور ہاں زمین کے اوپر چلنا تو تکبر طریقے سے مت چلنا، گھمنڈ کرتے ہوئے مت چلنا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اور یہ نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اتار ڈالی کہ ذرا تصور کرو کہ باپ کو ایسا ہو اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹیوں کو نصیحت کرتے۔ ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹا جاؤ، رستے میں جا رہے ہو تو اس طریقے سے چلنا، آپ کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کے چلنے سے اور آپ کے انداز سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کہے کہ فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، تمہاری چال بتا دینی چاہیے کہ تم ایک مسلمان کی بیٹی ہو، ایک مسلمان کا بیٹا۔ ذرا غور کرو، فلسطین کا منظر آپ نے سنا ہوگا، فلسطین کے اندر بھی بمباری، اور فلسطین کو نصف نابود کرنے کے لیے اسرائیل نے کون سا حربہ نہیں اپنایا، کون سا حربہ نہیں اپنایا۔ آج بھی بمباری جاری ہے، آج مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اسی فلسطین کا وہ منظر بھی لکھا ہے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ایک 14 سال کی لڑکی ہے، 14 سال کی لڑکی ہے، بمباری ہو رہی ہے، اور اسی درمیان وہ لڑکی دوڑ جا رہی ہے، بھاگ جا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا والا، ایک کیمرہ مین، ایک فوٹو لینے والا، تصویر کھینچنے والا آگے بڑھتا ہے اور اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے او کیمرہ مین، او میرے بھائی ذرا رک جا، میری تصویر مت لینا، میری تصویر مت کھینچنا۔ لڑکی کا سوال سن کر کے وہ لڑکا جواب دیتا ہے، وہ کیمرہ مین بولتا ہے او لڑکی کیا پرابلم ہے تم کو، ہم تو تصویریں کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تمہیں کیا پرابلم ہے، تم تصویر کیوں نہیں کھینچانا چاہ رہی ہو؟ جواب میں کہتی ہے او لڑکے تمہیں معلوم نہیں ہے، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میرا بال بھاگ رہا ہے، ارے یہ تصویر وائرل ہوگی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ فلسطین کی لڑکیاں بھی بے پردہ رہا کرتی ہیں، اور کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں جواب دوں گی؟ میرے بھائیوں 14 سال کی لڑکی کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، زمین کے اوپر چل رہی ہے لیکن سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے پھر بھی وہ تصویر نہیں کھینچا رہی ہے کہ ایسی تصویر وائرل مت کرو، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گی؟ تصور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں سر کے اوپر دوپٹہ انہی کے پاس ہے، اللہ ماشاءاللہ جو بنا اسلامک مدرسوں میں مسلمان کے جو مدارس میں جو پڑھتی ہیں وہ پردہ تو کرتی ہیں بہت سی، اور زیادہ تر کالج میں پڑھنے والیاں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں، اس کی ہمارے لیے کوئی پردہ ہے نہیں۔ ایک مرتبہ یہیں سے بنگال سے تقریر کر کے میں جا رہا تھا کلکتہ، مجھے یہاں سے نکلنا تھا بمبئی کے لیے، فلائٹ وہاں سے تھی، یہ کلکتہ ایئرپورٹ سے دمدم سے، راستے میں اسی ٹرین میں بہت ساری مسلم لڑکیاں پڑھنے والی جا رہی تھی کلکتہ، میں سمجھا غیر مسلم ہے، جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے جا رہی ہے، سب دوپٹہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے جا رہے ہیں غیر مسلم ہے تو چلے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آواز آنے لگی تو کوئی کسی نے کسی کو پکارا ہے، فاطمہ سنو، نام اسلامی کا نام لینا چالو کیا، تو میں نے غور کیا مسلمان نام ہے تو ظاہر سے بات مسلمان بچی ہے، اور جب مسلمان بچی ہے اور مسلمان بچی جنس اور ٹی شرٹ کے ساتھ چل رہی ہے، مسلمان بچی انداز کے ساتھ جا رہی ہے، اب تصور کیجئے آنے والی نسل کس جہانے کو پہنچ رہی ہے، اور آنے والا وقت ہمارا کیسا ہونے والا ہے کہ آج ہمارا اسلام مدرسوں تک محدود ہے، ہمارا اسلام مسجدوں تک محدود ہے، ہمارا اسلام بازار نہیں بنتا، ہمارا اسلام اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، معاملات کاروبار کے اندر نظر نہیں آتا۔ آج مسلمان صرف مدرسوں اور مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے، لیکن اگر باہر جاؤ تو مسلمان دکھتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی زندگی کے اندر اسلام آتا ہی نہیں۔
ایک مسلمان چلتا ہے تو چلنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ مسلمان واقعی مسلمان. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، اسپیشل بندے اور بندیاں وہ ہیں جو زمین کے اوپر تکبر طریقے سے نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن کہتا ہے اور جب ان کا مخاطب، جب ان کا کسی ایسے بے تکا لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات میں جب ان کی بحث ہونے لگتی ہے، جب وہاں سے گزر ہوتا ہے کہ لوگ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی جگہوں میں وہ رو کر کے اپنی زبان کو گندی نہیں کرتے، وہاں سے سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے. آج مسلمانوں کو دیکھیں جہاں پہ غلط باتیں ہو رہی ہے وہیں پہ جا کے بیٹھے گا، وہیں پہ بیٹھ کر کے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بحث و مباحثہ میں لگا رہا ہے، اور دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، لام کام کی باتیں اور گالی گلوچ غیبت چغلی یہی سب کر رہا ہے. ایک اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جب ان جگہوں سے گزرنا ہو تو ایسی جگہوں پہ وہ بیٹھتے نہیں ہے، سلام گزر جائے. زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کی زبان سے گالیاں نکالی جائے، مسلمان کو گالی بھی دے سکتا ہے. اور آپ یہاں بنگال میں تو گالی مت پوچھیے، عام اس کو گالی نہیں، پتا نہیں اس کو بھوا گالی سے بات کرتے ہیں. اب اس جملہ کو تم بول نہیں سکتے، اب اپنی زبان سے گالی مت دو. ایک مسلمان کو اچھے سے پکارو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زبان کے اوپر کنٹرول کر، زبان کے اوپر لگام دے، زبان کے اوپر کنٹرول کرو، کیونکہ زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ تر جہنم کے اندر جانے والے لوگ اسی زبان کی وجہ سے ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا من جزمنی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. مجھے تم زبان کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت، 2 چیزوں کی ضمانت دو. آج ہماری زبان سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے، اپنے بھائیوں کو گالی دے رہے، اپنی زبان سے غلط غلط جملے بول رہے. میرے بھائیوں، غلط باتیں بولنے والوں، اپنی زبان سے غلط باتیں بولنے والوں تصور کرو، امام کائنات نے ایسے لوگوں کو بار بار دیے، چتاونی دی ہے اور فرمایا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے، اپنی زبان کو تکلیف دے رہے، تو عمر فاروق نے پوچھا اے ابو بکر صدیق آپ اپنی زبان کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں، اپنی زبان کو مروڑ کیوں رہے ہیں، اپنی زبان کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی نے اسی زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں جانے کے لیے بتایا ہے، وجہ بتائی تو جہنم میں جانے کی وجہ بتائی تو زبان سے گندی باتیں بولنا، زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرنا، اسی وجہ سے میں اپنی زبان کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں. اے میری پیاری بہنوں، میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا، جب جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی جب نیچے آئے، آسمان کے اندر جب دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی نے عورتوں کے درمیان میں خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا رائے النار، میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ چلتے ہوئے پایا ہے، بہت ہی زیادہ عورتوں کو کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم کے اندر جل رہی تھی. پوچھا گیا کیوں؟ جواب نے فرمایا تکسرن اللہ و تکفرن العشیر، عورتیں لعن کان بہت ہی زیادہ کیا کرتی ہیں، لعن کان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتی ہیں، لعن کان کیا کرتی ہیں
وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، اس وجہ سے جہنم۔ میرے بہنوں ذرا تصور کرو، یہ زبان چھوٹی سی ہے، لیکن جب صبح ہوتا ہے اور صبح ہونے کے وقت پوری جسم کی اعضاء باڈی کا ایک انگ حصہ زبان کی ریکویسٹ کیا کرتی ہے، او زبان اپنے آپ میں کنٹرول کرنا، اگر تو ٹھیک رہا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو گڑبڑ ہو گیا تو ہمارے اندر بھی گڑبڑی آ گئی۔ اس وجہ سے زبان کو اپنے اندر کنٹرول کر بھائیو ذرا تصور کرو، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرنے والوں، اپنی زبان سے گالی دینے والوں، اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والوں، کیا جنت کے اندر جا سکتے ہو؟ اللہ کرنے کو کار بندہ وہ ہے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کو دیکھیے، یہودیوں کا گزر ہوا اور یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی جگہ زبان دبا کر کے السلام علیکم کہا، السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، اے محمد تمہارے اوپر موت ہو۔ حضرت عائشہ نے سن لیا نبی کی بیوییں اور حد محبت کرتی ہیں، اور کون ہے جو اپنے شوہر سے محبت پیار نہ کرے؟ حضرت عائشہ کو یہ کیسے برداشت ہو کہ شوہر کو کوئی بددعا دے، لعنتی والا جملہ بولے؟ ہاں یہ برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فوراً جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ محمد رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہا اے عائشہ، یا عائشہ محلل، اے عائشہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اے عائشہ نرمی اختیار کر، عائشہ محلل، عائشہ رک جا، کنٹرول کر، اپنے زبان کو آگے مت بڑھا۔ حضرت عائشہ کہتے اللہ کا نبی آپ نے سنا نہیں؟ یہودیوں نے آپ کو کیا کہا ہے آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا مسکرا کر کے، میرا جواب تم نے نہیں سنا، میں نے وعلیکم تو کہہ دیا تھا، واللعنہ تم نے بڑھا کر کے زیادتی کی ہے، یہ غلط ہے، تم نے اپنی زبان کی زیادتی کی ہے، تم نے غلط کیا ہے، اور تم نے غلط کیا ہے، اپنی زبان پر غلط رستے۔ تصور کیجئے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا زیادہ دھیان دیا کرتے تھے، آج ہماری زبان سے طرح طرح کی باتیں نکل رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والوں، ایک خاندان والے دوسرے خاندان کو غلط بول رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو غلط بول رہا ہے، اپنی زبان سے دوسرے کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی کا فتویٰ دے رہا ہے، ایک مسلمان کو گالی دے رہا ہے۔ میرے بھائیو اسی زبان کی وجہ سے سماج کے اندر نفرت، عداوت، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں اسی زبان کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا زبان کی نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کے درمیان درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسی درمیان ایک صحابی آنے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا لوگوں سنو، ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی جنتی ہے، ہاں وہ جنتی ہے۔ سب نے انتظار کیا، دیکھا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سعد ہے، وہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے درمیان یہ بندہ رہتا ہے، ہمارے درمیان یہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، چلتا ہے گھومتا بازار بھی جاتا ہے، یہ سارا کام تو کرتا ہے، لیکن یہ جنتی کیسے ہو گیا؟ لوگ تعجب کرنے لگے، لیکن پھر اس کی چھان بین چالو کر دی، اور انہی نے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے لگے اور ان کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کے گھر کے اندر مہمان بن جاتے ہیں۔ آئے ساتھ ہم آپ کے گھر کے اندر مہمان بننا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اپنا مہمان بنائیں گے؟
بڑی خوشی کے بات ہے آپ میرے گھر کے اندر مہمان بن جائیں. ایک دو دن 3 دن تک یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رہتے ہیں. 3 دن کے بعد جب یہ جانا شروع کرتے ہیں تو حضرت سعد کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو میرے بھائی, 1-2 دن اور رہ لو. جواب میں کہتا ہے نہیں, میں آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے نہیں آیا تھا, آپ کے گھر کے اندر مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ آپ کے گھر کے اندر آیا تھا تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی ہی بشارت سنائی ہے, آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے. یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا آپ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جو عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس عمل کو ہم بھی کریں اور ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں. حضرت سعد نے کہا بتاؤ میرے دوست تو تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہتے ہیں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے آپ جنت کے اندر جا رہے ہیں. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل میں بھی کر رہا ہوں, نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ رہا ہوں, تہجد آپ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ رہا ہوں, تلاوت آپ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں, لیکن مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, وہ عمل ضرور کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی اپنے سے کوئی بات نہیں بولتے. وما ينطق عن میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے, وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے, وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے. نبی نے کہا ہے اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی ایسا عمل تو ضرور ہے جو ہم نہیں کر رہے. میرے بھائیوں وہ سہارا رہتے ہیں جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے اور تم جاننا چاہ رہے ہو تو سنو, میں کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا, میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں, کسی مسلمان کے تعلق سے غلط بات نہیں بولتا ہوں. آج ہمارے یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں نہ بولے تو کھانا ہی نہ پچے, ہضم ہی نہ ہو. یہ مولانا ایسا, یہ آدمی ایسا, یہ سردار ایسا, یہ فلاں ایسا. میرے بھائی کو زبان کے اوپر کنٹرول کرو, کیونکہ زبان ہی آپ کو جنت کے اندر پہنچا سکتی ہے, ورنہ زبان ہی کی وجہ سے جہنم کے اندر جاؤ گے. کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان اور رسول کی یہ حدیث ہے کہ تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دو, تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے باقاعدہ فرمایا ہے, اور آج ہماری زبان کے اوپر کوئی کنٹرول. آگے چلیے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, دو باتیں ہوئی. تیسری بات اللہ کا اسپیشل بندہ بنو, نیک بندہ بنو, خاص بندہ بنو, ایسا بندہ بنو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے اے میرے بندے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے میرے بندے جنت کے اندر انٹری کر جا, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, جنت کے اندر چلے جاؤ. ایسا عمل کرو کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خدا آپ کو جنت میں جانے کے لیے کہے, فرشتوں سے کہے اے فرشتوں فلاں بندے کو جنت کے اندر داخل کرو, یہ میرا اسپیشل بندہ ہے, یہ میرا خاص بندہ ہے. دنیا میں تو رہتا تھا, میری فرمان برداری کیا کرتا تھا, میری اطاعت کرتا تھا, ہاں میری بات جس نے مانی, میں نے جو حکم دیا وہی کیا, میں نے جس کو حلال کیا تھا وہی حلال جانتا تھا, جس کو حرام کیا تھا اس کو یہ حرام تصور کیا کرتا تھا. یہ زبان کے اوپر اس نے کنٹرول کی, چلنے کے اندر اس نے جو چلنے کا انداز اپنایا, وہ اسلامک چال, اسلامک طریقہ اپنایا. گھمنڈ نہیں, تکبر نہیں, اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرو.
یہ تیسری بات دیکھیے، اگر آپ اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو تیسرا کام، پہلا چلنے کا انداز بدلیے، چلیے تو گھمنڈ طریقے سے نہیں، اور چلیے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، لوگوں سے سلام کرتے ہوئے گزریے، اور آپ چلنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طریقے پہ چلیے۔ اور پھر دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ تیسرا کام، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مرنا ہے تو یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اگر آپ اس چیز پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا تو آپ سمجھیے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کو آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہی ہر حال میں، اور جہنم ہمیشہ آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر میں نے یہ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، اور جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرو اور اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ارے اللہ کے سے پیشن کرنے وہ ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو باقاعدہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ اے پروردگار، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، ہم سے الگ رکھ، ہم سے دور رکھ، اے اللہ جہنم کی عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، یہ جہنم کی عذاب سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اگر جو چلا گیا تو وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اے عذاب جہنم سے مجھے بچے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ عذاب جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے سکھلائی اور نبی نے بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنے لوگ پڑھتے ہیں روزانہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ عذاب جہنم سے بچا لے۔ نبی اکرم اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی کائنات نے تو نہیں دیکھی ہے، اتنی بڑی ہستی محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا دنیا میں لیا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ نبی اکرم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، نبی اکرم سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ خوف کھانے والے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی روزانہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے اور باقاعدہ جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کو بھی آپ نے سکھایا اور سکھایا کرتے تھے، او میرے صحابیوں دعا مانگتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ آپ نے یہ دعا سکھلائی، اے لوگوں تم اللہ سے جہنم سے دور رہنے کی دعا مانگو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ کون سکھا رہے؟ اللہ کے نبی سکھا رہے صحابہ کو، اے میرے صحابیوں جہنم سے دور رہنے کی دعا مانگو، پناہ طلب کرو جہنم سے، اے اللہ اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ ہے، کوئی جلتا ہے تو اس لاش کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، دنیا کی آگ، دنیا کے آخرت کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے، 69 گنا کم ہے۔ اس عذاب، اس آگ کا جب یہ معاملہ ہے کہ کوئی آگ ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے وہ آگ اتنی ڈینجر، اتنا خطرناک، تو تصور کیجئے اس آگ کے اندر آدمی اپنے آپ کو چلنا اور اپنے آپ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں جہنم سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کی اور خاص بندوں کی یہ صفت بتلائی، یہ ہمیشہ اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت
مستقرا ومقاما، اور اس کو معلوم ہے وہ جہنم رہنے کے حساب سے، ٹھہرنے کی جگہ کے حساب سے بہت ہی بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس سے بری جگہ کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک ہے، جہنم اتنا خطرناک ہے، اگر کوئی آدمی جہنم کے اندر چلا گیا اور جہنم کے اندر جانے کے بعد آپ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ 40 سال تک پانی طلب کرے گا، پانی مانگے گا، پھر بھی اس کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ جہنم اتنا خطرناک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جہنم کے اندر اگر کوئی بچھو کاٹ لے اور جہنم کے اندر اگر کوئی سانپ ڈس لے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، جہنم کا یہ عالم ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور قرآن کی آیت کریمہ بھی موجود ہے، قرآن کی آیت کریمہ باقاعدہ بتا رہی ہے کہ جہنم کے اندر جو کھانا دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام النسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ ارے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جہنم کا کھانا کھا لینے کے بعد انسان کے اندر اور زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی، اور پیاسا ہو جائے گا، اور بھوکا اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جو کھانا اس کی بھوک کو اور اس کے پیاس نہیں، بلکہ اس کی تکلیف اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی خود جہنم سے بچنے کی روزانہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم اور کوئی مطلب نہیں، ہم مسلمان ہیں، جماعت کے اندر تو کنفرم ہے جنت میں تو چلے جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑ لو، فلاں کا پکڑ لو، فلاں کا پکڑ لو، فلاں کا پکڑ لو، جنت چلے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ آسان نہیں ہے میرے بھائیو، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت، دعائیں بخشش اللہ سے مانگتے رہو، گڑگڑاتے رہو کہ اللہ رحم فرما میرے اوپر، رحم فرما میرے اوپر۔ ذرا غور کیجئے اس طریقے کے لوگ جہنم سے بچنے والے اللہ کے اسپیشل بندے کیسے تھے؟ ہمارے فاروق کا نام سنا ہے آپ نے، ہمارے فاروق خلیفہ دوم جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی، اے عمر عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر جائیں گے، اے عمر تیرا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے، اے عمر تیرا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے۔ اس عمر فاروق کا حال یہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ روزہ کرتے تھے، اتنا زیادہ گڑگڑایا کرتے تھے، اللہ ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، رو رو کر کے آنکھ کے نیچے، یہ اس کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، رو رو کر کے اتنا زیادہ جہنم کو جا جا کے رویا کرتے تھے۔ عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، اے عثمان لا ضر عثمان بعد یوم، اے عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو پھر بھی جنت کے اندر جاؤ گے۔ لیکن عثمان غنی کو دیکھو، حضرت عثمان غنی اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں عذاب قبر کو دیکھ کر کے، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ عذاب قبر بھی جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، ارے جہنم کا ایک ٹکڑا کا یہ حال ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، ان کی داڑھی مبارک پر ہو جایا کرتی تھی، حضرت عثمان رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان جہنم سے بالکل بیزار ہے، جہنم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور جہنم سے بچنے کی کوئی ترکیب نہ کوئی طریقہ کر رہے ہیں۔ آج نماز اور روزہ اور حج اور زکات ان تمام چیزوں سے کافی دور نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، جہنم سے بچنا ہے تو تمہیں رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، اور رات تاریخی نوٹ کر کے تمہیں نماز تہجد ادا کرنی ہوگی، اور اس وقت روگے تو اللہ تعالیٰ اس رونے کو بہت زیادہ پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں یا
دو طرح کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ او کلیا چک کے لوگوں، جامعہ فیض یا حقانیہ کے لوگوں ذرا سنو، یا اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، نبی نے فرمایا دو طرح کے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ عینان لا تمسہم النار، دو طرح سے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے، عذاب علیم کو یاد کرے، اور اللہ کے ڈر کو اپنے ذہن کے اندر رکھے، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرے، اور جہنم کو یاد کر کے رونا چالو کر دے، رونا چالو کر دے، آنسو بہنا چالو ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والے رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے انسان جو اللہ کو ڈر کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہوں جہنم کو یاد کر کے، وہ ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ ہم اور آپ جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں، ہمارے اندر ہے وہ ایمان ہے۔ آج ہم اور آپ رات میں تو ہماری رات میں کیسے گزر رہی ہے، رات میں اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ انہا ذات مستقر و مقام والذین یقولون، وہ لوگ رات کی تاریکی میں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیشہ دن اور رات جہنم کو یاد کر کے رونا چالو کر دیتے ہیں۔ انہا ذات مستقر و مقام، اسے معلوم ہے کہ جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ ڈینجر ہے، اور وہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں آدمی کیسے رہ سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ موت مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی، کتنے سال تک چیخے گا، چلائے گا موت موت دے دو، لیکن موت نہیں ملے گی، اور اس کو اعلان کیا جائے گا، جہنمیوں کو بتایا جائے گا انکم ماکثون، اے جہنمیوں تم تڑپتے رہو بلکتے رہو، اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور باقاعدہ ان جہنمیوں کو یقین دلانے کے لیے موت کو ان کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، جیا بالموت، موت کو لایا جائے گا، ثم یذبح، اور پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کو یقین دلا دیا جائے گا اے جہنمیوں یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے اندر موت کو آ جایا کرتی تھی، لیکن آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، ابھی جہنم کے اندر تمہیں موت نہیں آئے گی، یعنی ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک جگہ ہے، اتنا ڈینجر جگہ ہے، اس جہنم سے بچنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے ہو، بچنے کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اسپیشل بندہ بنو، اللہ کا نیک بندہ بنو، اور اللہ سے دعائیں مغفرت مانگا کرو، روتے رہو گے، گراتے رہو، اللہ تیری دعا کو ضرور سنے گا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تصور کیجیے آپ، ایسی جگہ میں اگر ہمیں اور آپ کو بھیج دیا جائے، کتنا منٹ آپ رہ سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ بتائیے، کوئی آدمی آپ کو بولے پیسے سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے، کوئی بولے 10 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، کتنا؟ 10 لاکھ۔ کتنے منٹ رہنا ہے؟ 10 منٹ رہ جاؤ، 10 منٹ، اور 10 منٹ آپ کو رہنے کے لیے بولے کہ اس آگ میں آپ 10 منٹ رکو، ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دیں گے۔ اب آپ بتائیے اتنے میں سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں کہ 10 منٹ کے لیے اس آگ کے اندر رہنا گوارا کریں گی؟ مجھے یقین ہے کہ جواب ایک ہی آئے گا، اور جواب یہ ہوگا کہ مولوی صاحب ہمیں آپ بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم 10 منٹ میں اپنے آپ کو تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، 10 ہی منٹ میں ہم تو تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ پیسہ چھوڑو، ہماری زندگی، ہمارا آرام، ہماری خوشی پیسے سے بڑھ کر کے نہیں ہے، ہم آج 10 منٹ یا 1 منٹ رہنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے میرے نیکوکار بندے گوئیں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، میرے نیکوکار بندے گوئیں جن کے
رات کس میں گزرتی ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہاں ان کی راتیں گزر رہی ہیں تو رات قیام اور سجدے میں گزرا کرتی ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. او گلیا چکے لوگوں بتاؤ، میں یہ سننا چاہتا ہوں اس تاریکی رات اور ٹھنڈ کے موسم میں کتنے لوگ ہیں جو رات اٹھ کر کے ہفتے میں کم سے کم ایک دن تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہو، ایک دن تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کی اسپیشل بندے اور بندیاں وہ ہیں جن کی راتیں موبائل میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں اور دیگر چیزوں میں، سوشل میڈیا پہ نہیں گزرتی ہے، رات قیام میں، رکوع میں، سجدے میں گزرا کرتی ہے. میری اسپیشل بندے رات گزارتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. اور مسلمانوں آج نوجوان نسل کو دیکھو، 2 بجے رات تک موبائل کے اندر بیزی رہتا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے. ہماری راتیں تو موبائل میں گزر رہی ہیں، ہماری راتیں تو لڑکوں اور لڑکیوں کی چیٹنگ میں اور ان سے بات کرنے میں اور اپنی زندگی کو غلط چیزوں میں لگانے میں، غلط چیزوں کو دیکھنے میں ہماری راتیں گزر جایا کرتی ہے. تہجد کی نماز چھوڑو، فجر کی نماز تک بھی ادا نہیں کرتی ہے. غور کرو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی رات تہجد میں گزرا کرتی ہے، قیام اور سجدے میں گزرتی ہے. قیام اور سجدہ، تہجد کی نماز کون پڑھے گا؟ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتا وہی تہجد پڑھے گا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھے گا. تہجد وہی پڑھ سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اسپیشل بندہ بننا ہے تو آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی. یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اللہ کے نبی کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند تھی. ہاں اللہ کے نبی روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام، اتنے لمبے لمبے سجدے. حضرت عائشہ کیا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں سوجن پڑ جایا کرتے تھے، آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا. نبی اکرم کا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے کبھی کبھی گمان ہونے لگتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی جان تو نکل نہیں چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. ہاں وہ نبی کر رہے ہیں جن کے گناہ بخشائے ہوئے. وہ مسلمانوں، وہ کلیا چھکے لوگوں، ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی، ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اور کرو، ہم زبان کی دعوے، ہم زبان کی سے دعویٰ کرنے والے، لیکن حقیقی معنوں میں اپنے زبان کے اوپر، اپنے زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. عبادت، ذات کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن باقاعدہ اعلان کروائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اعلان کرو ان لوگوں کو بلاؤ، ان لوگوں کو حاضر کرو جو رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. صلو باللیل والناس نیام، نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ رات کر کے کیوں پڑھو جب سو رہے ہو؟ کیونکہ تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ آپ کو داخل کیا جائے گا. تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا اس قیامت کے دن اور آخری دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہے گا آؤ میرے بندے، آج تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ انٹری کر جا، داخل ہو جا. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی زندگی دیکھیے، رات 2 بجے تک جاگے گا اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے. کتنی مسجدوں، جتنے بھی امام ہیں پوچھئے آپ مسجد میں کتنے لوگ فجر میں حاضر ہوتے ہیں؟
10 12 کہیں کسی جگہ سے پتہ چلا امام صاحب بولنے لگا مولوی صاحب میں ہی اذان دیتا ہوں اور میں ہی نماز کوئی آتا ہی نہیں. فجر کی نماز کا یہ حال تہجد کہاں سے پڑھے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سجدے اور قیام میں گزرتے ہیں. رات میں گزر رہے ہیں ان کی راتیں گزرتی ہیں لیکن سجدے اور قیام میں رو رہے ہیں گر گڑا رہے ہیں. امام اوزاعی کو دیکھیے امام اوزاعی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں اتنا زیادہ گڑ گڑایا کرتے ہیں اتنا زیادہ اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ ان کی خاتمہ صبح کے وقت جب جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی ہے پوچھا لگانے کے لیے آیا کرتی ہے تو ان کی خادمہ امام اوزاعی کی خادمہ باقاعدہ امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھتی ہے اے امام اوزاعی کی بیوی بتاؤ روزانہ آیا کرتی ہو امام اوزاعی جہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں وہ جگہ بھیگی بھی مجھے ملتی ہے. کیا کوئی بچہ پیشاب تو نہیں کر دیتا ہے؟ کیا یہاں پہ پانی کوئی بہا تو نہیں دیتا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے او خادمہ ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم پانی جسے کہہ رہے ہو پیشاب جسے کہہ رہے ہو یہ پانی نہیں ہے یہ پیشاب بھی نہیں ہے بلکہ یہ میرے شوہر امام اوزاعی کی آنسو ہے جو رات تہجد میں رات کو قیام کرتے ہیں سجدہ کرنے تو اللہ اتنا زیادہ روتے اتنا زیادہ گر گڑاتے معافی مانگتے اور اتنا روتے کہ ان کی آنسو زمین پر اتنا زیادہ گرتا ہے یہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے. اور مسلمانوں غور کرو پہلے کے لوگ اللہ کے بندے کیسے تھے رات کی گزرا کرتی تھی تو قیام اور سجدے میں اور رونے میں گزرا کرتی تھی. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے اس وجہ سے اللہ کی مدد آج اتر نہیں رہی ہے. آج مسلمان اللہ کے سامنے روتا کہاں ہے گڑ گڑاتا کہاں ہے؟ آج ایسے لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے جو خود محتاج ہے جو خود فقیر ہے خود لاچار ہے ان کے سامنے رو رہا ہے دھو رہا ہے گڑگڑا رہا ہے وہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ عزت و عزت کا مالک تو اللہ ہے. اس اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ اللہ تیری دنیا کی بھی پریشانی ختم کرے گا اور اللہ تیری آخرت کی بھی پریشانی ختم کرے گا. اگلی آیت دیکھیے والذین اذا لقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نیک بندہ بننا بہت پیسے والے ہو گئے ہو. اب دیکھیے قرآن کی آیت کو والذین اذا لقوا میرے نیک بندے وہ اسپیشل بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ولم يسرفوا ولم يقتروا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے لم يقتروا کنجوسی بھی نہیں کرتے اسراف بھی نہیں کرتے وكان بين ذلك قواما اور بیچ بیچ کا وہ راستہ اپناتے ہیں. قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھیے اسپیشل بندے کون ہیں؟ اللہ نے مال دیا تو شادی بیاہ کرے گا تو دیکھیے گا کچھ لوگوں کو اتنا خرچ کرے گا اتنا خرچ کرے گا لگے گا پورے کلیا چک میں سب سے بڑا مالدار آدمی یہی ہے. اور جب مدرسے میں دینے کی بات آئے تو لگے گا کہ پورے کلیا چک میں سب سے بڑا فقیر آدمی. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہو تو پیسے نہیں نکلے گا اور جب دنیا میں دکھانے کی بات آئے اتنا پیسہ خرچ کرے گا. میرے بھائیو اسراف حلال چیز میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے اور حرام چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے. لیکن میرے بھائیو اسراف اور تبذیر دونوں چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے اور اسلام نے بیچ کا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے. اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کو بے جا خرچ کرو کیونکہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایک نعمت کی قدر کرنی ہوگی کیونکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
بیچ بیچ کا راستہ اپنائیے. مال دیا ہے تو کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئے آپ کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن آپ کی جیب سے پیسہ ہی نہیں نکل رہا ہے. وہاں کنجوس دودھ کے اندر مکھی چلا گیا, اس کے نکال کر کے چوس لیا. اتنا بڑا کنجوس میرے بھائیو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کنجوسی بھی نہیں چلے گا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی نہیں چلے گا. بیچ بیچ کا راستہ اپنائیے. اور قرآن کی وہ آخری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اللہ کے اسپیشل بندے کو ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں, اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. نہ فلاں بابا کو, نہ فلاں بابا کو, نہ فلاں پیر کو, نہ فلاں پیر, نہ فلاں مجمع والے کو, کسی کو نہیں, کسی کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتے. لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں. ہاں ہر جب بھی اس کو ضرورت پڑی عزت و ذلت کا مالک اللہ سمجھتے ہیں. بیٹا بیٹی نہ ملا تو اللہ ہی کو پکارتے, اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. باباؤں کے درگاہوں میں جا کر کے دوڑ نہیں لگاتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی پر وہ بھروسہ نہیں کرتے, اللہ ہی پر وہ توکل کرتے, اللہ ہی کو پکارتے. مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارا کرتے, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ بھی دینے والا, یہ بھی دینے والا نہیں, اللہ ہی دینے والا ہے. یعنی توحید کے اوپر وہ برقرار رہتے ہیں. توحید کا اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی گردنیں بھی الگ کر دی جائے, اس کو کوٹی کوٹی بھی کر دیا جائے, لیکن وہ بندہ اللہ کے علاوہ شرک کرتا نہیں ہے. ایسا بندہ بنیے, کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے. ایسا بندہ بنیے. ضرورت پڑ گئی یہ والا دھاگا لٹکا لو, بیمار نہیں پڑو گے. یہ تعویذ پہن لو, اپنے بیٹے کو پہنا دو, بیٹا بیمار نہیں ہوگا, آپ کی بیٹی بیمار نہیں ہوگی. یہ فلاں بابا کا یہ تعویذ, یہ فلاں پیر کا یہ تعویذ میرے بھائیوں, یہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے ساتھ مصیبتوں میں کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پکارتا ہے تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے, اور اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. زندگی پر عمل کرتے رہو, حج کرتے رہو, عمرہ کرتے رہو, صدقہ خیرات کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, سارے کام کرو, لیکن شرک اگر تم نے کر لیا تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو. جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ حرام کر کے رکھ دیا ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میرے بھائی کو کچھ بھی کر لو, آدمی جہنم ہی کے اندر جائے گا. تو اللہ کا نیک بندہ وہ ہے, اسپیشل بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ولا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتا بغیر کسی جرم کے. قتل نہیں کرے گا. کوئی کسی کو مار دیا, ابھی سعودیہ میں وغیرہ میں ہوتا ہے, کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے قتل کروایا جاتا ہے تاکہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے. لیکن کوئی آدمی کسی کو ایسی قتل کر رہا ہے, یہ بھی بڑا پاپ ہے, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے, اسلام انسانیت کی حفاظت کرتا ہے. اسلام کسی کو قتل اور مرڈر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ارے کوئی آدمی کسی بھی دھرم کے اوپر چلنے والا ہو, لیکن میرے بھائیوں اس کے اوپر بم بارود کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کسی نفس کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنا منع ہے. ولا یزنون, اور اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے.
آج کل مسلمانوں کو دیکھیے بہت سے اکثر جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ لڑکیاں بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ، شادی شدہ مرد کسی اور کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نیکوکار اسپیشل بندے وہ ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، یہ کر کیا کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، چلتے ہیں تو چلنے کا انداز بتاتا ہے، رات گزارتے ہیں تو اللہ کی عبادت گزارتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، مال دیا ہے تو مال کا بھیجا خرچ نہیں کرتے، اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لیتے، بلکہ بہت ناپ تول کر کے سارا معاملہ کو حل کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو یوں ہی قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، یہی کام کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، اور جنت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ میرے بھائیوں، کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آج پہلی رات ہے، کل آخری رات ہے۔ میرے بھائیوں، کل بھی آپ لوگوں کو سننا ہے، دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث کو لے کر کے آپ کے سامنے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امید ہے اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے۔ صرف زبانی دعویٰ اور زبانی مسلمان نہیں بنیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ چلیں گے تو لگے گا کہ آپ مسلمان چل رہے ہیں، آپ باتیں کریے تو آپ کی باتوں سے مسلمان دکھنا چاہیے، مسلمان جھلکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو الہ العالمین قرآن کی آیت کے پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، اے اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔